اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ اس دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر عقل انسانی حیرت میں مبتلا نظر آتی ہے۔ اللہ نے یہ دنیا بہت خوبصورت بنائی ہے۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس میں پراسراریت کا عنصر بھی شامل ہے۔ شاید یہ پراسراریت ہی ہے جس کی وجہ سے دنیا کی دلچسپی اور خوبصورتی برقرار ہے، اور اس پراسراریت کی وجہ ہی سے انسان اس کائنات کے کھوج میں برسر پیکار نظر آتا ہے۔ اللہ نے یہ کائنات تخلیق کی۔ عقل والوں کے لیے بھی یہ کسی عجوبے سے کم نہیں، لیکن کچھ عجوبے ایسے بھی ہیں جو خود انسانوں نے بنائے اور دنیا والوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ دنیا کے 7 قدیم عجائبات کو ہی لے لیجئے، جن میں اہرام مصر، بیبلون کا معلق باغ وغیرہ۔ دنیا کے 7 عجائبات کا احیاء 240 قبل مسیح میں پیش کیا گیا تھا۔ اس وقت کے انسانی ہاتھ سے تیار کردہ شاہکاروں پر مشتمل ایک فہرست تیار کی گئی اور ان میں سے 7 عجائبات کا انتخاب کیا گیا۔ انہیں عجائبات اس لیے کہا گیا کہ ان جیسی عمارات، مجسمے یا باغات وغیرہ کی تعمیر غیر معمولی طور پر حیرت میں ڈال دینے والی تھی، جیسا کہ اہرام مصر۔ آج تک یہ حل نہیں ہو سکا کہ اہرام مصر کس نے کب اور کن مقاصد کے لیے تعمیر کیا۔ قدیم 7 عجوبوں میں سے اب صرف ایک یہی باقی ہے، اور اس کی مسٹری بھی۔ باقی 6 آفات آسمانی اور زلزلے کی وجہ سے مسمار ہو کر ناپید ہو چکے ہیں۔ انسانی تخلیق و تحقیق کا سلسلہ جاری ہے۔ جب تک یہ سلسلہ قائم ہے، نت نئی ایجادات بھی جاری رہیں گی۔ موجودہ دور میں بہت سی عمارات کو عجوبہ خیال کیا جاتا ہے، تاہم 9 جولائی 2007 کو دنیا کے 7 نئے عجائبات کا اعلان کیا گیا۔ سوئس تنظیم نان پروفٹ نیو اوپن ورلڈ کارپوریشن نے 7 نئے عجائبات پیش کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ بنایا۔ عجائبات کے انتخاب کے لیے انٹرنیٹ، ٹیلی فون اور SMS کا ذریعہ اختیار کیا گیا تاکہ پوری دنیا سے لوگ اپنے پسندیدہ عجوبوں کو ووٹنگ کے ذریعے 7 عجائبات کی فہرست میں شامل کر سکیں۔ NOWC کے مطابق دنیا بھر سے تقریباً 100 ملین سے زیادہ افراد نے اس انتخاب میں حصہ لیا۔ ایک اندازے کے مطابق نئے عجائبات کے لیے کی گئی ووٹنگ نے دنیا کی بڑی سے بڑی ووٹنگ کے ریکارڈ توڑ دیے۔ 21 عجائبات کی ووٹنگ کے بعد جن نئے عجائبات کا انتخاب کیا گیا، ان میں روم کا کولوسیم، میکسیکو کا چچن اٹزا، اردن کا قدیم شہر پیٹرا، دیوار چین، پیرو کی قدیم بستی ماچو پیچو، برازیل میں واقع حضرت عیسیٰ کا مجسمہ اور تاج محل آگرہ شامل ہیں۔ یہ عمارات جن شہروں اور ملکوں میں واقع ہیں، وہاں کے لوگوں نے اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس سے پہلے جو عمارات عجائبات کی فہرست میں شامل تھیں، ان کا انتخاب تقریباً 2000 سال پہلے ایک یونانی فلاسفر نے کیا تھا۔ اس کے بعد سوئس فلم میکر اور کیوریٹر برنارڈ ویبر نے نئے عجائبات کے انتخاب کے لیے ایک تنظیم بنائی۔ دنیا بھر کے ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنا بھی اس تنظیم کے مقاصد میں شامل ہے۔ قدیم عجائبات عالم میں اہرام مصر کو آنری طور پر نئے عجائبات میں شامل کر دیا گیا ہے، اسے ووٹنگ میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ چونکہ زمانہ قدیم کے 7 عجائبات میں سے 6 اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں رہے تھے، اس لیے ضرورت اس امر کی تھی کہ دنیا کے 7 نئے عجائبات چنے جائیں۔ ان نئے عجائبات میں سب سے پہلے نمبر پر دیوار چین ہے۔ دیوار چین چین کے تاریخی شمالی کناروں پر واقع ہے۔ یہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے۔ یہ دیوار 700 قبل مسیح میں بنائی گئی تھی اور اس کا مقصد شمال کی جانب سے آنے والے منگولیوں کو روکنا اور ان کے حملوں سے بچنا تھا۔ یہ دیوار کئی صدیوں میں تعمیر ہوئی۔ شروع میں تقریباً ہر صوبے نے اپنی اپنی دیوار بنائی۔ چینی بادشاہ نے 220 سے 206 قبل مسیح کے دوران ان تمام دیواروں کو جوڑا اور بڑا کیا۔ اس کی بنائی ہوئی دیوار اب بہت تھوڑی بچی ہے، اور دیوار کی مرمت کا کام اس کی شروعات سے لے کر 1700 عیسوی تک جاری رہا۔ آج ہم جو دیوار دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر منگ خاندان نے 1400 عیسوی میں تعمیر کروائی۔ ایک سروے کے مطابق منگ خاندان کی تعمیر شدہ دیوار 8850 کلومیٹر ہے، جبکہ قدیم اور اصل دیوار 6259 کلومیٹر ہے۔ 359 کلومیٹر لمبی خندقیں بھی اس میں موجود ہیں اور 2232 کلومیٹر لمبی قدرتی دیوار جیسے کہ پہاڑ اور دریا وغیرہ شامل ہیں۔ ایک اور سروے کے مطابق یہ دیوار ٹوٹل 21196 کلومیٹر لمبی ہے۔ دیوار کی اونچائی 26 فٹ اور چوڑائی 16 فٹ ہے۔ تاج محل شاہ جہاں کے دور تک مغلوں کی عظیم سلطنت تقریباً پورے برصغیر میں پھیل چکی تھی۔ مغل سلطنت کے خزانے منہ تک تھے۔ تاج محل دراصل بادشاہ کی لاڈلی بیوی کا مزار ہے جو اس نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں بڑے چاؤ سے بنوایا تھا۔
تاج محل 1632 میں ممتاز کے مرنے کے بعد تعمیر ہونا شروع ہوا اور 1653 میں مکمل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ تاج محل کی تعمیر میں تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے تھے اور سلطنت کنگال ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے شاہ جہاں کے بیٹے اورنگ زیب نے باپ کو تخت سے اتار کر خود قبضہ کر لیا اور شاہ جہاں کو قید خانے میں ڈال دیا۔ شاہ جہاں ایک کھڑکی سے اپنی محبوب بیوی کا مقبرہ دیکھ سکتا تھا۔ تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی عمارت نہ بنا سکیں، لیکن یہ سنی سنائی بات ہے جس کی تصدیق نہیں کی جا سکی۔ تاج محل آج بھی آگرہ انڈیا میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ محبت کی اس یادگار علامت کو دیکھنے انڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر پیٹرا ہے۔ سرخ، سفید، گلابی اور ریت کے پتھروں کے چٹانوں پر بنی ہوئی نقش و نگار والا جارڈن کا ایک قبل از تاریخ شہر پیٹرا، جو سینکڑوں سالوں سے مغربی دنیا سے کھو گیا تھا، یہ اردن کی ہاشم مملکت کے جنوب مغربی کونے میں اب تک ناہموار صحرائی گھاٹیوں اور پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ پیٹرا ایک زمانے میں ایک ترقی پذیر تجارتی مرکز تھا اور 400 قبل مسیح اور 106 سن عیسوی کے درمیان نباتینی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ شہر صدیوں سے ویران پڑا ہوا ہے اور برباد شدہ ہے۔ 2007 میں اردن کے اس قدیم شہر پیٹرا کو دنیا کے 7 نئے عجائب میں شامل کیا گیا تھا اور کئی سالوں سے یہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جارڈن کا یہ تاریخی عجوبہ پہاڑوں کو کاٹ کر کی جانے والی تعمیرات کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے۔ پہاڑوں کے رنگ میں کیموفلاج ہو جانے کے باعث یہ تاریخی شہر مغربی دنیا کی نظروں سے 1812 تک اوجھل رہا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر ممکنہ طور پر 5ویں قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا۔ آج یہ اپنی پرہیبت عمارات کے باعث سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے اور اسے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا گیا ہے۔ کولوسیوم، یہ اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ یہ عمارت 70 عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں مکمل ہو گئی۔ یہ مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کم و بیش 50 سے 80 ہزار افراد بیٹھ سکتے تھے۔ یہ عمارت انسانوں کی وحشتناک لڑائیوں جیسے کھیل تماشے کے لیے بنائی گئی تھی۔ بہرحال 21ویں صدی میں یہ اب بھی تباہ حال حالت میں کھڑا ہے۔ یہ عمارت کئی زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ کولوسیوم عظیم روم کی پہچان تھی۔ اب یہ روم کا سب سے بڑا سیاحتی اور تاریخی مرکز ہے۔ 610 فٹ لمبا اور 515 فٹ چوڑا کولوسیوم تقریباً 6 ایکڑ پر محیط ہے اور اس کی بیرونی دیواریں 157 فٹ اونچی ہیں۔ چچن اٹزا نامی یہ قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبے یکاتان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا۔ یہاں پر بے شمار عمارتیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں مگر کئی زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ چچن اٹزا نام دراصل مایا زبان کا نام ہے جس کے معنی ہے اٹزا کے کنویں کے منہ پر۔ مایا زبان میں اٹزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا اکنامک گڑھ تھا۔ یہاں منڈیاں، بازار اور بڑی بڑی عمارات تھیں۔ ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اسے دیکھنے کے لیے میکسیکو آتے ہیں۔ ماچو پچو، جسے عرف عام میں انکا کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے، پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 7970 فٹ بلندی پر یہ شہر انکا راجا پیچاکوئی نے 1438 سے 1472 کے درمیان بسایا۔ یہ انکا تہذیب کا گڑھ تھا مگر بدقسمتی سے انکا لوگوں کو یہ شہر تقریباً 1 صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ پھر تقریباً 5 صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخرکار 1911 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکن تاریخ دان نے اسے دریافت کیا۔ تب سے ماچو پچو سیاحت کی دنیا میں بہت مشہور ہوا۔ چونکہ شہر کی اکثر عمارات تباہ ہو گئی تھیں، اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ ہوا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو اس شہر کا وجود سمجھ میں آ سکے۔ یہ کام تاحال جاری ہے۔ یہاں کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کھوپڑیاں سامنے آئی ہیں اور ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ ان ہزاروں عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں جو انکا لوگوں نے اپنے سورج دیوتا کو بھیٹ کر دیں۔ مسیح کا مجسمہ۔
یہ مجسمہ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو کی ہی نہیں بلکہ دنیا کی مشہور ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ اس مجسمے کی کل اونچائی 125 فٹ ہے۔ اس مجسمے کو دیکھنے کے لیے ہر سال 20 لاکھ سیاح یہاں آتے ہیں۔ برازیل کے قومی انسٹی ٹیوٹ برائے خلائی تحقیق کے مطابق اس مجسمے پر سال میں 5 بار سے بھی زیادہ آسمانی بجلی گرتی ہے۔ اس مجسمے کا افتتاح 12 اکتوبر 1931 میں کیا گیا تھا اور یہ دنیا کا آرٹ ڈیکو سٹائل مجسموں میں سب سے بڑا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ برازیل کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک ہے اور یاد رہے کہ آرٹ ڈیکو کی تحریک جنگ عظیم اول کے بعد شروع ہوئی اور 1930 سے 1940 تک اس کے عروج کا زمانہ تھا، جس کے بعد جنگ عظیم دوم نے اس کا خاتمہ کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔